نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ نشستوں سے قرآن پاک کی آخری 10 سورتوں کی تفسیر اور تشریح چل رہی تھی، اور گزشتہ نشست میں اصحاب فیل کا قصہ ذکر کیا گیا تھا کہ وہ اصحاب فیل وہ ہاتھیوں والے کہ جو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آئے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے گھر کو بھی گرا دیں گے، اور مکہ المکرمہ میں جو قریش کا قبیلہ آباد ہے اور ان کی پورا کا پورا عرب ان کی جو عزت اور احترام کرتا ہے، تو مکہ مکرمہ کے اندر ان کو شکست دے کر ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، ان کو اپنا غلام بنا لیں گے، ان کی عزت، آبرو اور وقار اور عربوں کے اندر جو حکم اور فیصلہ ان کا چلتا ہے اس کو ختم کر دیں گے، اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے اور ہوئے، اور اصحاب فیل کو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ختم فرما دیا، کاسف معقول ہو گئے، بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح وہ ختم ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے قریش کو اور زیادہ عزت اور سربلندی نصیب فرمائی۔ وہ لوگ کہ جو ذلیل اور رسوا کرنے آئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور قبیلہ قریش کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ عزت اور وقار دے دیا کہ پوری دنیا کے اندر، مشرق و مغرب کے اندر ان کی عزت اور احترام ہونے لگا کہ یہ بیت اللہ شریف کے خادم ہیں، بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کا عزت اور احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ تعارض نہ کیا جائے، اور جو بھی ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا تعارض کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے قریش کو اور زیادہ سربلندی نصیب فرمائی۔ اسی کا ذکر اگلی سورت قریش میں فرمایا گیا، لإیلاف قریش، سورہ قریش۔ یہ سورہ قریش 4 آیات، 17 الفاظ اور 74 حروف پر مشتمل سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت یہی ہے، لإیلاف قریش، کہ قریش کی مانوسیت کے لیے اور قریش کی دلجوئی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ فرمایا۔ لإیلاف، لام اس کے اندر اس چیز کا ہے، وجہ کا ہے، کہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی لإیلاف، کہ قریش کی مانوسیت اور قریش کی عزت اور وقار اللہ رب العزت دنیا کے اندر بڑھا دیں، لوگوں کے دلوں کے اندر قریش کی عظمت کو بٹھا دیں۔ یا اسلام کا تعلق آگے آنے والے فلیعبدوا سے ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اصحاب فیل کو تباہ و برباد فرمایا، اور قریش کو اللہ رب العزت نے عزت نصیب فرمائی۔ اس لیے عزت نصیب فرمائی فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ یہ قریش اللہ رب العزت کی عبادت کریں، بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کریں۔ یا یہاں پر ایک لفظ جو ہے معذوف ہوگا، ایجبو، کہ اے لوگوں تم اس بات پر حیرت کرو کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے قریش کو عزت عطا فرمائی، کہ لوگ بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر لے کر ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آئے، ان کو ختم کرنے کے لیے آئے، ان کو شکست دینے کے لیے آئے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو خراب کر دیا، ان کو پامال کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور قریش کو اللہ رب العزت نے عزت نصیب فرمائی۔ یہ قریش کون لوگ تھے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نضر بن کنانہ تھے، جو کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب کے اندر 12ویں بزرگ ہیں۔ ان کی نسل سے جو لوگ تھے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو منتخب فرمایا اور اس کو فضیلت دی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو، نضر بن کنانہ کی جو اولاد تھی اس کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی۔ پھر بنو کنانہ میں سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم، جو کہ ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد تھے، ان کو اللہ رب العزت نے ان کی اولاد کو فضیلت دی۔
پھر بنی ہاشم میں سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی. تمام انسانوں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت نصیب فرمائی. تو اس طرح درجہ بدرجہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت اور شرف والا خاندان نصیب فرمایا, بڑی عظمت والا خاندان نصیب فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر بیت اللہ کو آباد فرمایا, بیت اللہ کو تعمیر فرمایا اور مکہ مکرمہ کو آباد کیا. مکہ مکرمہ کی سرزمین اس وقت بالکل چٹیل اور پہاڑوں کے اندر گھری ہوئی ایسی وادی تھی کہ جس کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے, کہ جس وادی کے اندر نہ پانی تھا, نہ چارہ تھا, نہ گھاس تھا, نہ پھل فروٹ تھے, کوئی چیز بھی نہیں تھی, نہ کاشتکاری کے مواقع تھے, کوئی چیز بھی نہیں تھی. بالکل چٹیل اور بے آب و گیا یہ زمین تھی, سرزمین تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر آباد ہونے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ اے اللہ میری اولاد کو اس جگہ پر آباد فرما کہ جس جگہ کو بالکل بے آب و بے یار و مددگار آپ نے فرمایا ہے. یہاں پر نہ کوئی غلہ ہوتا ہے, نہ چارہ ہوتا ہے. ایسی جگہ پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آباد فرمایا اور یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سرزمین والوں کو بہت وسیع رزق دیا اور آج تک وہاں پر اگرچہ کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی, کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی, لیکن اس کے باوجود دنیا کے تمام حصوں سے اور دنیا کے تمام موسموں کے پھل وہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اس وقت بھی یہاں پر جو پھل نہیں مل رہے ہوں گے آپ کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہ دستیاب ہوں گے اور مل جائیں گے. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم تھا مکہ والوں پر. اور پھر مکہ کے اندر قریش کا قبیلہ آباد تھا. ان قریش کے قبیلوں کو, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ عرب کے اندر کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی, قبائلی نظام تھا اور اس قبائلی نظام میں قریش کو عرب کے لوگ زیادہ پسند کیا کرتے تھے, ان کی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے اور انہی سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے. پھر انہی قریش میں سے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. قریش یہ قرش سے ہے اور قرش جو ہے بڑے جانور کو کہتے ہیں جو کہ سمندری جانور ہوتا ہے, ایسا جانور کہ جو چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتا ہے. تو یہ قریش کا قبیلہ بھی عرب کے قبیلوں کے اندر بڑا قبیلہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے سارے قبیلے اس کے ماتحت رہتے تھے, اس لیے اس کو قریش کہا جاتا ہے. یا یہ قرش سے ہے اور قرش کے معنی آتے ہیں تفشیش کے. تو ان کی عادت یہ تھی قریش کے لوگوں کی, نظر بن کنانہ اور اس کی اولاد کی, کہ اللہ رب العزت نے ان کو مال و دولت اور اسباب دیے تھے, تجارت کیا کرتے تھے. تو یہ لوگ حج کے موسم پر آ کر لوگوں کے حالات کی تفتیش کیا کرتے تھے کہ لوگوں میں سے کون کون غریب ہے, کون کون مستحق ہے. پھر جو مستحق لوگ ہوا کرتے تھے یہ ان کے درمیان غلہ, اناج اور جو کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر چیزوں کی تقسیم کیا کرتے تھے پورا سال. تو اس لیے ان کو قریش کہا گیا. تو اللہ رب العزت کا ان پر بڑا فضل تھا. اسی طریقے سے پھر انہی میں سے بنو ہاشم تھے, ہاشم کی اولاد والے تھے. ہاشم بھی بہت بڑے تاجر تھے اور انہوں نے یہاں پر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر لوگوں کو تجارت پر لگا دیا تھا, قریش والوں کو. تو قریش کے لوگ تجارت کیا کرتے تھے. یہاں مکہ مکرمہ سے کے لوگ یمن کی طرف جایا کرتے تھے اور شام کی طرف جایا کرتے تھے. یمن کا علاقہ بہت زیادہ گرم تھا تو سردیوں کے موسم میں یہ یمن کی طرف نکل جایا کرتے تھے, گرم علاقے کی طرف, اور وہاں جا کر تجارت کیا کرتے تھے. اور شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا تو جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو یہ شام کے علاقے کی طرف سفر کیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے. اور ان کے تجارت کا اصول یہ تھا کہ ان کے چند لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور وہ تجارت کر کر آیا کرتے تھے, کچھ لے جاتے تھے, کچھ وہاں سے لے کر آتے تھے, کچھ فروخت کرتے تھے, کچھ خریدتے تھے. تو اس تجارت سے جو نفع ہوتا تھا وہ یہ پورے کے پورے قبیلے کے تمام لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت کو ان کی یہ عادت پسند تھی اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑا شرف اور عظمت دی ان کو. اور عرب کے قبیلوں کے اندر ان کی بات چلا کرتی تھی اور یہ عرب کے غیر اعلانیہ حکمران تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان میں مبعوث ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے یہی حکم دیا گیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ,
کہ آپ کے جو قریبی لوگ ہیں آپ ان کو دعوت اسلام دیجئے، ان کو اللہ رب العزت سے ڈرائیے، ان کو کلمہ توحید پڑھائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اعلانیہ دعوت اسلام قریش کے لوگوں کو دی، تو یہ بھی قریش کو شرف حاصل تھا۔ تو یہ سورہ قریش انہی قریش کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں یاد دلا کر، جو اللہ رب العزت کے ان پر احسانات ہیں وہ یاد دلا کر ان کو کہا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ اس سورت کا خلاصہ ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کی مانوسیت کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے یہ سب کچھ ہوا، یعنی اصحاب فیل کا قصہ ہوا۔ اصحاب فیل کو نیست و نابود کیا گیا، ان کو کاسب معقول کیا گیا، بالکل ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ایلاف قریش کہ قریش والوں کی مانوسیت ہو، قریش والوں کی دل جوئی ہو، اور اللہ رب العزت قریش والوں کو عزت نصیب فرمائے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور ان کی یہ مانوسیت، ان کو جو اللہ رب العزت نے یہ عزت دی، وہ عزت کیا تھی؟ رحلۃ الشتاء، ان کا سفر کرنا سردی کے موسم میں، والصیف اور گرمی کے موسم میں، کہ یہ گرمی اور سردی کے اندر سفر کیا کرتے تھے۔ گرمیوں کے اندر یہ سفر کیا کرتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں کے اندر یہ سفر کیا کرتے تھے یمن کی طرف۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ان پر احسان تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور شرف نصیب فرمایا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی عظمت بٹھا دی، تو اس لیے یہ آرام سے سفر کیا کرتے تھے۔ ورنہ قبائلی علاقوں کے اندر یا عرب کے اس زمانے کے اندر جو عرب کے اندر دستور تھا اور جو رواج تھا اور جس قسم کا معاشرہ عرب کا تھا، اس معاشرے کے اندر سفر کرنا کسی کے لیے آسان بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ راستے کے اندر ڈاکو ہوا کرتے تھے، چور ہوا کرتے تھے، رازن ہوا کرتے تھے، قتل و غارت گری کرنے والے ہوا کرتے تھے، تو اس لیے سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قریش کو یہ شرف نصیب فرمایا کہ یہ جس طرح بھی سفر کرتے، خواہ وہ سردی کا سفر ہوتا یا گرمی کا ہوتا، دن کا ہوتا یا رات کا ہوتا، اللہ رب العزت نے ان کو امن نصیب فرمایا کہ دنیا کے چور، ڈاکو اور لٹیرے بھی ان کی عزت اور آبرو کیا کرتے تھے، ان کو پیر زادے اور پیر مانا کرتے تھے اور ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کے مال اور جان کے ساتھ تعارض نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی احسان کا ذکر فرمایا کہ ایلافہم، یہ جو تمہاری دل جوئی اور تمہاری مانوسیت جو پیدا کی گئی، رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردیوں کے سفر کے لیے اور گرمیوں کے سفر کے لیے، تاکہ تم امن کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے تجارت کرو، پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، تاکہ تمہاری عزت اور آبرو ہو، بس تم اللہ کی عبادت کرو۔ رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، آگے مقصد بیان فرمایا کہ یہ سب کچھ کس لیے ہو رہا ہے۔ اب قریش کو جب اتنی عزت اور عظمت ملی، تو جیسا کہ طبی طور پر انسان کو جب مال و دولت مل جائے، جب انسان کو عزت اور عظمت مل جائے، تو انسان اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے۔ انسان عیش میں بھی رب کو بھول جاتا ہے اور تیش میں بھی رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو انسان رب کو بھول جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میں نے اپنے کمال سے کمایا، اپنے ہنر سے کمایا، اپنے علم سے کمایا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا، سورہ کہف کے اندر جو دوسرا قصہ بیان کیا گیا تھا وہ یہی قصہ تھا۔ ایسے شخص کا قصہ تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت دنیا کا مال و اسباب دیا تھا، باغات دیے تھے، ایسے باغات دیے تھے کہ جن باغات کے اندر نہریں بہتی تھی، جن باغات کے اندر اچھا اچھا پھل ہوتا تھا، جن باغات کے اندر کھجور تھی، غلہ تھا، سب کچھ تھا۔ تو اس شخص نے جب ان باغات کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا اپنا کمال ہے، میرا اپنا کمال ہے کہ میرا اپنا علم ہے کہ میں کھیتی باڑی کو اچھا جانتا ہوں، میں کھیتی باڑی کے فن کو جانتا ہوں، میں ہنر مند انسان ہوں، اس لیے مجھے رب نے دیا ہے۔ تو لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج کل خاندانوں کے اوپر بڑا عزت اور وقار سمجھا جاتا ہے کہ ہم تو جی فلاں خاندان کے لوگ ہیں۔ تو اس میں انسان کا اپنا کیا کمال ہے؟ رب کی شان ہے کہ رب نے جس خاندان سے پیدا کر دیا، رب نے جس قبیلے کے اندر پیدا کر دیا، تو شان اور عزت کی بات یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک عزت اور وقار والا رب کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے اور رب کی اطاعت کرنے والا ہے۔ وہی شخص رب کے ہاں معتبر ہے، رب کے ہاں عزت اور اکرام والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے قبیلوں پر اور اپنے خاندانوں پر عزت اور فخر کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک صرف دو لوگ ہیں، دو قبیلے اور دو خاندان ہیں،
ایک خاندان اور قبیلہ وہ ہے کہ جس کو رب نے سعید کہا ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ رب کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں اور قیامت کے دن رب کی جنتوں میں داخل ہونے والے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو کہ شقی ہیں، جن کو رب نے بدبخت قرار دیا ہے، جو دنیا کے اندر بدبختیاں کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن رب کی بنائی ہوئی جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ بس دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ تو عزت والے وہ لوگ ہیں جن کو رب نے سعید بنایا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی دنیا کے اندر اپنے خاندان پر، اپنے قبیلے پر فخر کرے گا، رب اس کو دنیا کے اندر ایسے ذلیل و رسوا کر دے گا جیسا کہ غلاظت کا کیڑا ذلیل و رسوا ہوتا ہے کہ اس کے نتنوں کے پاس غلاظت چپکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ غلاظت کے اندر لڑک رہا ہوتا ہے اور پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب تم اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے اندر عزت کو تلاش کرو گے تو رب تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو یہ قریش کے اندر بھی طبی طور پر یہ بات آ گئی کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو اتنی فضیلت دی، اتنا شرف دیا، اتنی عزت دی کہ ان کی بات مانی جاتی تھی، لوگ ان سے فیصلے کرواتے تھے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی عجب پیدا ہو گیا، اپنے خاندان اور قبیلے کی بڑائی پیدا ہو گئی، بڑے بڑے قصیدے لکھا کرتے تھے۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ ابو جہل جیسے لوگ تھے جو اپنی گردن اکڑا کر چلا کرتے تھے، اور جب ابو جہل قتل ہو رہا تھا تب بھی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی کہہ رہا تھا کہ وہ عرب کے چروائے، تو بہت بڑے سینے پر بیٹھا اور بہت بڑے شخص کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کی نفی فرمائی کہ یہ چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے، تمہیں قوم پرست نہیں بننا چاہیے بلکہ تمہیں رب پرست بننا چاہیے۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے اور ان تمام نعمتوں کا نتیجہ یہ ہے اور ان تمام نعمتوں سے فائدہ یہ اٹھاؤ کہ فَلْيَعْبُدُوا، کہ تم عبادت کرو، رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، جس گھر کو رب نے ہاتھی والوں سے بچا کر تمہیں دے دیا کہ لوگ ہاتھی لے کر آئے تھے کہ اس کے ساتھ زنجیریں باندھ کر، ہاتھی کے پاؤں میں زنجیریں باندھ کر اس گھر کو گرا دیں گے، رب نے اس گھر کی حفاظت فرمائی۔ کس لیے فرمائی؟ فَلْيَعْبُدُوا، چاہیے کہ تم عبادت کرو رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، اور پھر وہ رب تمہیں اپنی عبادت کا حکم ایسے نہیں دے رہا، وہ رب تمہیں روزی دیتا ہے، وہ رب تمہیں پالتا ہے، وہ رب تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، تب وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو، ایسے نہیں کہہ رہا، خالی خلی نہیں کہہ رہا تمہیں، وہ رب تمہیں سب کچھ دیتا ہے تب تم سے کہہ رہا ہے عبادت کرو، اس لیے اس کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ تم عبادت کرو رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی، الذی، وہ رب، اطعمہم من جوع، کہ جس رب نے اطعمہم، تمہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، تم بھوکے تھے، تم ماں کے پیٹ سے بھوکے آئے تھے، تمہارے لیے رزق نہیں تھا، تم نہیں کما سکتے تھے، رب نے تمہارے ماں کے سینے کے اندر تمہارے لیے دودھ کو پیدا کیا، رب نے زمین سے تمہارے لیے غلہ اور اناج اگایا، تمہیں مکہ کی ایسی وادی کے جو بالکل سنگلاخ وادی تھی کہ جس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی تھی، رب نے تمہیں وہاں پر بھی رزق دیا، رب تمہیں ہر جگہ پر رزق دیتا ہے، رب پتھروں کے اندر پڑے ہوئے کیڑوں کو رزق دیتا ہے، رب سمندروں کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، رب زمین پر چلنے والے چرند اور پرند کو رزق دیتا ہے، رب جنگلوں کے اندر رہنے والے جانوروں کو رزق دیتا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق رب نے اپنے ذمے نہ لے لیا ہو، اور رب کو اس کے اٹھنے اور بیٹھنے کی جگہ تک کا پتہ ہے کہ وہ کہاں پر سوتا ہے، کہاں پر اٹھتا ہے، رب اس کو رزق دیتا ہے، رب ہر کسی کو رزق دیتا ہے، خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، رب تو اپنے انکار کرنے والوں کو بھی رزق دیا کرتا ہے، جو اس کی ذات کو نہیں مانتے ان کو بھی کھول کھول کر رزق دیا کرتا ہے۔ تو الذی اطعمہم من جوع، اس رب نے کہ جس نے تم کو رزق دیا من جوع، بھوک کی حالت کے اندر، تو روزی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی بھوکے سے جا کر پوچھو کہ جس کو بھوک لگی ہو اور اس کو رزق نہ مل رہا، اس سے جا کر پوچھو کہ روزی کتنی بڑی نعمت ہے کہ بھوک کی حالت میں انسان کو عزت کی روٹی مل جانا، حلال کی روٹی مل جانا، 2 وقت کا رزق حلال کا انسان کو مل جانا، یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کسی بھوکے سے جا کر پوچھو،
ان لوگوں سے جا کر پوچھو جو کل تک لوگوں کے اندر رزق کو بانٹا کرتے تھے، آج ان کی حالت یہ ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ میں نے خود یہ دیکھا، اللہ رب العزت معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ ہونے کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا کہ صبح سرحد کے اندر جس وقت سیلاب آیا تو ہم نے خود دیکھا کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی اپنے بچے پر رو رہی تھی اور اس کا بچہ مرا ہوا تھا، تو اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یہ بچہ بھوک کی حالت میں تڑپ رہا تھا اور میرے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں تڑپ رہی تھی کہ اس کو کیا کھلاؤں، آخر مجبور ہو کر میں نے اس کو پتھر اٹھا کر کھلا دیے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرا بچہ بھوکا رہے، ان پتھروں کے کھانے کی وجہ سے یہ بچہ انتقال کر گیا ہے۔ ایک ماں بیٹھی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو بھوک اتنی بڑی آفت ہے انسانوں پر، رزق کی تنگی، قحط سالی اتنی بڑی آفت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کا ذکر کیا، اس لیے جب بھی روٹی کا کوئی لقمہ کھایا کریں تو رب کا شکر ادا کیا کریں کہ رب نے یہ لقمہ نصیب فرمایا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، تو اللہ رب العزت نے فرمایا الذی، وہ رب، اطعمہم، جس نے تمہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک کی حالت میں، وآمنہم من خوف، اور دوسری نعمت جو رب نے تمہیں نصیب فرمائی وہ کیا ہے؟ آمنہم، کہ رب نے تمہیں امن نصیب فرمایا، من خوف، خوف سے کہ تم دنیا کے اندر ڈرا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے، الم تر الی الذین، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا کہ قرآن پاک کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی اسی طریقے سے خوف تھا کہ ہر طرف سے ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، ہر طرف سے ان کو غلامی کے اندر جکڑا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ نعمت نصیب فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے طالوت کا لشکر دیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی، تو یہ فتوحات کا مل جانا، آزاد سرزمین کا مل جانا، خوف سے امن کے اندر آ جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ وآمنہم من خوف، اسی طریقے سے حرم والوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ ان کو یہ ڈر ہوا کرتا تھا کہ ان کو کوئی اچک کر لے جائے گا، کہ کوئی ڈاکو آ جائیں گے، کوئی دنیا کے راہزن آ جائیں گے، ان کو آ کر اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے ان کو امن نصیب فرمایا۔ تو یہ امن بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان کو یہی فرمایا کہ وآمنہم، اور وہ رب کے جس نے تمہیں امن نصیب فرمایا، من خوف، خوف سے تم ڈرا کرتے تھے، آج ہمیں اس امن کی قدر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں امن نصیب فرمایا ہے، یہ جا کر پوچھو ان لوگوں سے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ جا کر پوچھو ان لوگوں سے کہ جن کے علاقوں پر دشمنوں کے حملے ہو چکے ہیں، جن کے علاقے دشمنوں کے قبضوں کے اندر آ چکے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ امن کیا چیز ہوتی ہے، امن کے لطف کیا ہوا کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے جا کر ہمارے وہ مسلمان علاقے کہ جن کے اوپر کافروں کا تسلط ہو چکا ہے، کافر جن پر اپنی حکومتیں قائم کر چکے ہیں یا قبضے کر چکے ہیں، ان علاقوں میں جا کر پوچھو وہاں پر مسلمانوں کی کیا حالت ہے کہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے نکلتے ہیں تو ماں اسی حالت کے اندر تڑپ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بچے کی لاش واپس آئے گی یا بچہ زندہ واپس آئے گا۔ جوان بچی گھر سے نکلتی ہے تو یہی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اپنی آبرو کے ساتھ واپس آئے گی یا اس کی آبرو کو کوئی درندے نوچ لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ امن نصیب فرمایا، آج اس امن کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ آج سے 5-10 سال پہلے کا پاکستان دیکھ لیجئے اور آج کا پاکستان دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو امن کی دولت نصیب فرمائی تھی، جو امن کی نعمت نصیب فرمائی تھی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ہم میں سے ہر کسی کی زبان پر یہی لفظ ہوا کرتا تھا، اچھا جی پاکستان ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا، پاکستان ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا۔ پاکستان نہیں ٹوٹے گا، پاکستان کے ٹوٹ جانے سے مسلمان غلام بن جائیں گے۔ جاؤ جا کر پوچھو انڈیا کے اندر 24 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کہ کن حالات کے اندر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ان کے علاقوں کے اندر جب یہ ہندو بنیے جب گھستے ہیں اور وہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، تو گجرات کے ایسے خاندان جن کو میں جانتا ہوں کہ جن کے سامنے کڑھائیوں کے اندر تیل گرم کر کے ان کے بچوں کو جلایا گیا وہاں پر۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا۔ بنگلہ دیش اسی طریقے سے ہمارے حکمرانوں نے توڑوا دیا، پاکستان سے علیحدہ کرا دیا، مسلمانوں کی ایک ریاست ٹوٹ گئی، ان کے دلوں کے اوپر کوئی تھوڑا سا رنج بھی نہیں ہوا، ان کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کی ایک ریاست مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا اچھا تھا بنگالی تھے، کالے کلوٹے سے تھے، دقیانوس قسم کے تھے، ان کو دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا تھا، تو اچھا ہو گیا ہم سے علیحدہ ہو گئے۔
انہوں نے بھی خوشیاں منائی کہ ٹھیک ہے اچھا ہو گیا، ہمیں غریب ملک سے جدا ہو گیا، نہ پاکستان کو کوئی فنڈ دیتا ہے، نہ پاکستان کے اندر کوئی جو ہے وہ معیشت کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان کو کوئی معاشرہ ہے۔ اب پاکستان سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں ہمارے ہاں دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی یا شہد کی نہریں بہنے گی، پوری دنیا سے ہمارے ہاں تاجر آئیں گے، پوری دنیا سے ہمیں فنڈ ملیں گے، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے جائیں گے، ہمیں امریکہ کے ویزے ملنا شروع ہو جائیں گے، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں۔ لیکن اس آزادی سے ان کو کیا ملا؟ آزادی سے ان کو یہ ملا کہ آج بنگلہ دیش کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ آج بنگلہ دیش کا غریب وہاں پر پس رہا ہے، اور حالت یہ کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے غریب علاقوں کے اندر لوگ اس بات پر مجبور ہیں کہ اپنے بچوں کو ذبح کر کے لوگ وہاں پر کھاتے ہیں۔ یہ حالت ہے، اور وہاں کا معاشرہ ایسا بد تہذیب اور بدتمیز معاشرہ وہاں کا ہو چکا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی جانوروں میں اور انسانوں کے اندر کوئی آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے آج سے 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے جو بنگلہ دیش دیکھا، آج پاکستان کے اندر بھی وہی حالات ہیں۔ آج پاکستان کا معاشرہ بھی اسی نیت کے اوپر جا رہا ہے جو بنگلہ دیش کا معاشرہ وہاں پر جس حالات کے اندر گیا، کہ وہاں پر یہ حالت کہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون ان میں سے جو ہے وہ عزت والا ہے اور کون بے عزت انسان ہے۔ وہاں پر ایک دوسرے کی نہ عزت نہ آبرو نہ کچھ، جانوروں جیسا وہاں پر معاشرہ، اور حالت اس حد تک پہنچی ہوئی کہ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے بچے، مسلمان گھر کے اندر رہنے والے بچے، مسلمان والد کی اولاد میں سے 2 بچے عیسائی بیٹھے ہوتے ہیں، 2 بچے مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، بہن عیسائی ہوتی ہے تو بھائی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ حالت ہے وہاں کے گھروں کی، اس لیے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملا، مسلمانوں سے علیحدہ ہو گئے، وہاں پر یہ کافر آ گئے، NGOز وہاں پر آ گئی، انہوں نے آ کر فنڈ دینا شروع کر دیے، لیکن ان کے فنڈ دینے کے مطالبات یہی تھے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو عیسائی بناؤ، ان بچوں کو تعلیم دیں گے تاکہ وہ عیسائی بنے، ان بچوں کے لیے سکول اور کالج کھولیں گے تاکہ وہ عیسائی بنے، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے وظیفے دیں گے تاکہ وہ عیسائی بنے، جیسا کہ آج کل ہمارے آفت زدہ علاقوں کے اندر ہو رہا ہے کہ جا کر دیکھ لیجئے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر یا کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا تو وہاں پر یہ یورپین اور امریکہ کی وہاں پر NGOز آئی اور انہوں نے آ کر یہی کچھ کرنا شروع کیا کہ آ کر ہماری عزت مآب پردہ دار خواتین اور بچیوں کو آ کر پانی کی بوتلیں دیتے، آ کر ان کو فنڈ دیتے، آ کر ان کو راشن غلہ دیتے، اور ساتھ ان کو یہ کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ آ کر ہمارے اداروں کے اندر آ کر پڑھو، تم تو بہت خوبصورت ہو، آ کر ٹیلی ویژن کے اندر کام کرو، آ کر ڈراموں کے اندر کام کرو، فلموں کے اندر آ کر کام کرو، تمہیں بہت پیسہ ملے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان بچیوں کو یہ آ کر اٹھا کر لے کر گئے اور مسلمان بچیوں کو آ کر انہوں نے کافر بنایا وہاں پر۔ تو جب مسلمانوں کے پاس سے امن چھنتا ہے، جب مسلمانوں کے سر سے خلافت چھنتی ہے، جب مسلمانوں کے پاس سے آزادیاں چھنتی ہیں تو کافر ان کے گھروں کے اندر آ کر مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، مسلمان بچے چھین کر جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ ہوا مسلمانوں کے علاقوں کے اندر، کوسوو، صومالیہ، ان سب علاقوں کے اندر یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کہ مسلمان بچوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر گئے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر مسلمان بچوں کو انہوں نے لے جا کر عیسائی بنایا۔ آج ہم اس امن کی قدر نہیں کرتے، اس آزادی کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں آزادی کی قدر بھی آتی ہے تو یہی کچھ آتی ہے کہ 14 اگست کو لے کر پٹاخے لے کر نکلتے ہیں یا موٹر سائیکلوں کو ایک ویل پر بھگاتے ہوئے نکلتے ہیں، 16 18 بچے ان پٹاخوں کے اندر یا آتش بازیوں کے اندر مارے جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے تجھ سے آزادی کا شکر ادا کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی کسی نعمت کا شکر نہیں ہے، اور انہی ناشکریوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو کھوتے جا رہے ہیں، ان نعمتوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھ لیجئے، آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے کا پاکستان دیکھ لیجئے اور آج کا پاکستان دیکھ لیجئے، اور کل ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کون سا پاکستان دینے والے ہیں، کون سے امن والا پاکستان دینے والے ہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ آج سے 5-10 سال پہلے آپ یقین سے بات کیجئے، آپ بتائیے جب ہم باہر نکلا کرتے تھے یا ہمارے بزرگ جب باہر نکلا کرتے تھے یا ہمارے بچے جب گلیوں کے اندر کھیلنے کے لیے نکلا کرتے تھے یا جب ہم خود بچے ہوا کرتے تھے، ہم گلیوں بازاروں کے اندر جایا کرتے تھے تو ہمیں کوئی خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی بازار کے اندر کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا، یا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہمیں کوئی یہ خطرہ ہو کہ مسجد کے اندر کوئی فائرنگ کرے گا یا آ کر کوئی بم دھماکہ کرے گا اور آ کر مار کر چلا جائے گا، یا کہیں پر بھی جایا کرتے تھے کوئی ہمیں خطرہ ہوا کرتا تھا؟ کوئی نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آج ہم دیکھ لیں، جب ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں یا ہم میں سے کوئی مسجد کے اندر آتا ہے یا ہم میں سے کوئی بازار کے اندر جاتا ہے تو گھر والے امن کے ساتھ بیٹھے ہوتے نہیں، گھر والوں کا دل اسی چھولی پر لٹکا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندہ واپس آئیں گے یا مر جائیں گے۔ تو اس پاکستان کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس امن کی، اس آزادی کی، ان چیزوں کی قدر نہیں کی۔ ہم نے ایک دوسروں کا گلا کاٹا، ہم نے ایک دوسرے کو مارا، ایک دوسرے کو مارنے والوں کا ساتھ دیا،
ہمارے حکمرانوں کو لوگوں نے ڈالر اور پونڈ پکڑائے کہ تم جا کر مسلمانوں پر بمباریاں کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے مارو, سرحد والوں کو مارو, فلاں کو مارو, ہمیں چھوڑ دو. آج پنجاب والے بھی آفت کے اندر, آج کراچی والے بھی آفت کے اندر, کرتے کرتے وہ کافر سب کو مارنے پر تل گئے. حکمرانوں نے پیسے لے کر مارنا شروع کیا, ادھر سے جا کر ان کو اسلحہ دے کر شروع کیا کہ تم ان کو مارو اس لیے کہ یہ تمہیں مارنے والے ہیں. عمل کا رد عمل کا عمل, بس اسی چیز کے اندر مسلمانوں کی ساری ریاست کو انہوں نے تہس اور نحس کر دیا. اور اس چیز کے قاتل یہ حکمران بھی ہیں جنہوں نے $5,000 کے عوض ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو اٹھا کر انہوں نے بیچ دیا. بتاؤ تو صحیح, مسلمان معاشرے کے اندر, مسلمانوں کے ملک کے اندر سے مسلمانوں کی ایک بچی کو اٹھا کر بیچ دیا جائے, اور وہ بچی بھی کسی لال مسجد کی بچی نہ ہو, کسی یونیورسٹی کی طالبہ ہو, ڈاکٹر ہو, اس کو اٹھا کر بیچ دیا جائے, تو بتاؤ تو صحیح پھر امن کے اندر یہاں پر کون ہے؟ نہ کوئی یونیورسٹی کی بچی, نہ کوئی مدرسے کی بچی, نہ کوئی مسجد کا ملا, نہ کوئی بازار کے اندر بیٹھا ہوا تاجر. اور یہ حالت ہو گئی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے کی کہ آج سیالکوٹ کی سڑکوں کے اوپر بچوں کو پکڑ کر مار کر کوئی ڈاکو بنا کر کسی کو مار دیتا ہے, کوئی کسی کو چور بنا کر مار دیتا ہے, اور مائیں اس کے اوپر ماتم کر مر جاتی ہیں بیچاری کہ کیا ہو گیا. یہ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ امن بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی. تو اس صورت کے آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہی نعمت, اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ ایمان والو اس نعمت کی قدر کرو. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور وہ رب کے جس نے تمہیں امن دیا خوف سے. خوف کی حالت میں تم رہا کرتے تھے, تم ڈرا کرتے تھے, تمہیں ڈر ہوا کرتا تھا کہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے, لوگ تمہیں اچک جائیں گے, رب نے تمہیں امن دیا. تو یہ سورہ قریش تھی. اس کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کی مانوسیت کے لیے, ان کی دل جوئی کے لیے. ایلافہم, ان کی یہ مانوسیت اور دل جوئی. رحلۃ الشتاء, ان کا سفر کرنا سردی کے موسم میں, والصیف, اور گرمی کے موسم میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بس چاہیے کہ یعبدوا, وہ عبادت کریں, رب مالک کی, هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کی, یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کریں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, الَّذِي, وہ رب, اطعمہم, کہ جس نے تمہیں کھانا کھلایا, من جوع, بھوک کی حالت میں, وآمنہم, اور اس نے تمہیں امن دیا, من خوف, خوف سے. اور دوسری سورت, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سورت 7 آیات پر مشتمل, 25 الفاظ اور 125 حروف پر مشتمل یہ سورت. ارأیت الذی یکذب بالدین, اس میں اللہ رب العزت نے چند ایک ان بیماریوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان کو نعمتیں جب ملتی ہیں تو انسان ان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور انسان کے دل سے انسانیت کی قدر نکل جاتی ہے. انسان انسانوں کی قدر نہیں کرتا, انسان اپنے معاشرے کی قدر نہیں کرتا, انسان رب کی مخلوق کی قدر نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا رد فرمایا اس صورت کے اندر. ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا آپ نے نہ دیکھا, یکذب بالدین, اس شخص کو کہ جو تکذیب کرتا ہے, جو انکار کرتا ہے, جو جھٹلاتا ہے, بالدین, دین کی جھٹلاتا ہے, دین کو. ایک تو اسے دین سے مراد یہی ہے کہ اللہ کے اسلام کو, دین اسلام کو جھٹلاتا ہے, یعنی کہ کافر ہے. تو ایسا شخص, یعنی کافر شخص جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو انسانیت سے یا رب سے محبت نہیں ہوتی. ایسا شخص رب کا انکار کرتا ہے, اور پھر رب کا جب انکار کرتا ہے تو رب کی مخلوق کا بھی انکار کرتا ہے. تو نہ وہ رب کا ہوتا ہے نہ رب کی مخلوق کا ہوتا ہے. لیکن اکثر مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد یوم آخرت ہے, قیامت کا دن ہے. جیسا کہ سورہ فاتحہ کے اندر مالک یوم الدین کہا گیا کہ مالک یوم الدین کا مالک, یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن کے مالک ہیں. تو وہ شخص کہ جو قیامت پر ان کا ایمان نہیں لاتا, قیامت پر ایمان تو لاتا ہے, یعنی زبان سے کہتا ہے کہ ہاں قیامت آ جائے گی, میں مر جاؤں گا, رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا, وہ ہم سب مانتے ہیں, لیکن دل سے یقین نہیں رکھتے کہ قیامت ہوگی, رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا, رب کے سامنے ایک ایک بات کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک نعمت کا بھی حساب و کتاب ہوگا, ایک ایک گناہ کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا, ایک ایک نیکی کا اجر ملے گا, ایک ایک گناہ پر عذاب ملے گا. اس چیز کو وہ نہیں مانتا, دل سے نہیں مانتا. اس لیے کہ دل سے ماننے والا انسان ہو, جس انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, پھر وہ انسان دنیا کے اندر بدکاریاں کرتا پھرے,
وہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا پھرے، وہ انسان لوگوں کی قتل و غارت گری کرتا پھرے، وہ انسان لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا پھرے، وہ انسان دنیا کی گمراہیوں کے اندر پڑتا ہوا نظر آئے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس شخص کو قیامت کا یقین ہو، جس شخص کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہو، وہ شخص رب کے سامنے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا، وہ رب کی نافرمانی سینہ ٹھوک کر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہو، ہم اس کو دیکھ کر گناہ نہیں کرتے، لیکن رب دیکھ رہا ہوتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یقین نہیں ہوتا کہ رب دیکھ رہا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یقین نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کی پاداش کے اندر رب نے زبانوں کے اندر رسیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر جہنم کے اندر لٹکانا ہے۔ گانے سنتے ہیں کانوں کے ساتھ، یقین نہیں ہوتا کہ رب نے سیسا پگھلا کر ان کانوں کے اندر ڈالنا ہے۔ غیبتیں کرتے ہیں، اس چیز کا یقین نہیں ہوتا کہ رب نے قیامت کے دن انہی غیبتوں کی وجہ سے سر کو کچل دینا ہے، پتھروں کے ساتھ سر کو کچلنا ہے، رب نے، ہمیں یقین نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر حرام خوریاں کرتے ہیں، اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ رب نے اس پیٹ کے اندر آگ کو بھر کر اور اس پیٹ کو آگ کا ایندھن بنا دینا ہے، رب نے قیامت کے دن، اس بات کا یقین نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ شخص وہی ہے، ارائیت الذی، کیا آپ نے نہ دیکھا، یکذب بالدین، اس شخص کو کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، یعنی وہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا، اس کو قیامت پر یقین نہیں ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ شخص کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، جب شخص آخرت کا انکار کرتا ہے، جب رب کا شخص کوئی انکار کرتا ہے تو وہ شخص مخلوق سے بھی دور ہو جاتا ہے، وہ شخص مخلوق سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرمایہ دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا غریبوں میں سے بھی جس کو رب کی طرف سے زیادہ نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ لوگ کس حالت کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ غریبوں کا استحصال کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، غریبوں کے اوپر جو ہے مظالم کرتے ہیں، غریبوں کا روزی دباتے ہیں، غریبوں کی جائیدادیں دباتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، اور کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو یدعو الیتیم کہ جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے، یتیموں کا مال دباتا ہے، یتیموں کو جھڑکیاں دیتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ کون شخص تھا؟ ابو جہل تھا، کہ اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص مرنے لگتا تھا تو یہ شخص اس کے سر کے اوپر جا کر بیٹھ جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ تو مر رہا ہے، اور مرنے کے بعد تو پیچھے جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہے، تیری جائیداد پر خاندان والے قبضہ کر لیں گے، تو ایسا کر کے یہ جائیداد مجھے دے دے، میں تیری جائیداد کا خیال رکھوں گا اور پیچھے تیری جو یتیم اولاد ہے اس کے درمیان اچھے طریقے سے تقسیم کر دوں گا اور ان کے لیے سنبھال کر رکھوں گا۔ تو لوگ اس کو دیکھ کر کے بڑا سردار ہے اور زبان بھی بہت اچھی بولتا تھا، تو اس کو اپنی جائیدادیں دے دیا کرتے تھے، اور جب وہ مر جاتے تھے تو یہ پیچھے یتیموں کو ان کا حصہ نہیں دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کو جھڑکیاں دیا کرتے ہیں، ان کا مال دبا لیا کرتے ہیں۔ ایک یتیم روتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا بچہ، اور اس نے آ کر کہا کہ ابو جہل نے میرا مال دبا لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ابو جہل سے جا کر کہا کہ تو اللہ کا خوف کر، اور تو اس بچے کا مال کیوں دبا رہا ہے، اس کا مال واپس کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اتنے روب اور دبدبے کے ساتھ فرمایا کہ اس کے اوپر روب طاری ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈر گیا اور فوراً اس یتیم کا مال واپس کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یتیموں کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ کرنے کا تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے، اور یتیموں کا مال نہ کھانے کا تاکید کے ساتھ حکم فرمایا ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين، ایسے لوگوں کو جہنمی قرار دیا گیا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اور یتیموں کا مال کھانا کیسا ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ جب یتیم بچے ہو گئے، جب کسی کا والد انتقال کر گیا تو لوگ یتیموں کا مال کھانا شروع کر دیتے ہیں غیر محسوس طریقے پر۔ وہ کیسے کھاتے ہیں کہ اب یتیم بچے ہیں گھر کے اندر، نابالغ بچے ہیں، اور ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، لیکن برادری والے آنا شروع ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر کل خانے کے کھانے پک رہے ہیں، آنے والوں کے لیے کھانے پک رہے ہیں اسی مرنے والے کے مال سے۔ اب وہ مال تو مرنے والے کا رہتا نہیں ہے، وہ تو یتیم بچوں کا ہو جاتا ہے، اور یتیم بچوں میں سے بھی جو نابالغ ہوں، نابالغ کا مال کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔
کوئی شخص نہیں کھا سکتا یتیم کا مال اور پھر نابالغ کا مال اللہ رب العزت نے سب کے لیے حرام فرمایا ہے، لیکن لوگ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، لوگ بڑے مزے سے قبضے کرتے ہیں، جائیدادیں تقسیم نہیں کرتے، تو یہی یتیم کا مال کھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے تاکید کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ یتیموں کو ان کا پورا پورا حصہ دیا جائے، ان کا حصہ علیحدہ کر دیا جائے، پھر گھر کے بڑوں میں سے کوئی ان کے حصے کو سنبھال کر رکھے اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا ان پر خرچ کرتا رہے جو انہی کا حصہ بنتا ہے۔ تو اس میں یہی فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا دل بہت سخت ہے، میرے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، میں سنگ دل انسان ہوں، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اللہ رب العزت اس کے سر پر جتنے بال ہوں گے اتنی تمہیں نیکیاں نصیب فرمائیں گے اور تمہارا دل نرم فرما دیں گے۔ تو یتیموں کا یہ حق فرمایا ہے اللہ کے نبی نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس صورت میں فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جو تکذیب کرتا ہے، جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، اور فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ ایسا شخص ہے کہ جو یتیموں کو جھڑکیاں دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ایسا بھی ہے صرف یہ ہے کہ یتیموں کو نہیں کھلاتا، اتنا نہیں کرتا، بلکہ یہ اتنا بخیل ہے کہ یہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، یعنی لوگوں کو نہیں کہتا کہ تم یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اس سے بھی روکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے اندر جاگیرداری کا نشہ یا غرور جن پر طاری ہوتا ہے، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ خود غریبوں کو دیتے ہیں اور نہ غریبوں کو دینے دیتے ہیں۔ کوئی غریبوں کو دے رہا ہو تو اس کو روکتے ہیں کہ ان کمی کمینوں کو نہ دو، اس لیے کہ ان کو دو گے تو یہ سر پر چڑھ جائیں گے، یہ کل ہمارے سر کے اوپر چڑھ کر ناچیں گے، ان کو اگر تم دے دو گے تو ان کو روٹی کی فکر نہیں رہے گی تو یہ ہمارے نیچے لگ کر کیسے رہیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، انسانوں کا غلام بنانے کی عادت، اللہ رب العزت کی مخلوق پر ظلم کرنا، یہ ایک جب انسان کو جب دولت ملتی ہے، جب انسان کو اللہ رب العزت فراوانی دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ خود خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو خرچ کرنے دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار ان مولویوں کو کیوں دیتے ہو، ان مدرسوں کے اندر جا کر کیوں دیتے ہو، ان کو یتیموں مسکینوں کو کیوں کھلاتے ہو، ان کو چھوڑو، ان کو یہ تو ویسے غبن کرتے ہیں تو کھا جاتے ہیں، ان کو کیا دیتے ہو، یہ تو جا کے کیا کریں گے کھا پی کر، مسجد کے ملا بن جائیں گے، مصلی بن جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، بڑے دانشور بنتے ہیں۔ تو ان کا قرآن نے آپریشن فرمایا کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، ان کی یہ جو عادت ہے یہ ان کے اندر کا خناس ہے، یہ ان کے اندر کی بیماری ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو کہ جو تکذیب کرتا ہے یوم دین کی، قیامت کے دن کی، فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ یتیم کو جھڑکیاں دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، اور پھر جب انسان کے پاس مال دولت اسباب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان رب سے غافل ہو جاتا ہے، پھر انسان مسلمان بھی رہے، نمازیں بھی پڑھے، تب بھی اس کی ذہن اور اس کا دل جو ہے وہ اپنے مال و دولت کے اندر لگا رہے گا۔ نماز کے اندر بھی کھڑا ہوگا تو دکانوں کا حساب کر رہا ہوگا کہ فلاں نے کتنے پیسے دیے، فلاں نے کتنے پیسے دیے، فلاں سے کتنے لینے ہیں، فلاں کو کتنے دینے ہیں، کاروبار کے منصوبے سارے کے سارے نماز کے اندر آئیں گے۔ رب کے سامنے جا کر کھڑا ہوگا لیکن کھڑا ہوا اپنی دکان کے اندر ہوگا، بیٹھا ہوا اپنے گھر کے اندر ہوگا۔ میں نے کئی لوگوں سے سنا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھولی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر ہمیں یاد آ جاتی ہے، دکان کا بھولا ہوا حساب، ہر چیز ہمیں جو ہے وہ نماز کے اندر یاد آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد کے اندر ایک امام صاحب نماز کے اندر بھول گئے اور انہوں نے تیسری رکعت کے اندر سلام پھیر دیا، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، سب نمازیوں میں سے کسی کو یاد نہیں تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امام صاحب آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں، تو امام صاحب نے کہا مجھے بھی لگ رہا ہے کہ میں نے 3 پڑھائی ہیں لیکن آپ کو کیسے یاد ہے؟ اس نے کہا مجھے پکا یاد ہے کہ آپ نے 3 پڑھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے یاد ہے؟ اس نے کہا روزانہ 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوا 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، چوتھی کا رہ گیا ہے، اس لیے لازماً آپ نے 3 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو ہم سب کی نماز کی یہی حالت ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا فویل للمصلین، فویل ہلاکت ہے، للمصلین ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو ایسی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسی نماز قیامت کے دن ان کو لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی کہ اس نماز کی رب کو ضرورت نہیں ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ کہ جو اپنی نماز کے اندر کھڑے ہوئے غفلت کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ نماز کے اندر بھولتے ہیں کہ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں،
کہ ایک رکعت بھول جائیں گے، 2 رکعت بھول جائیں گے، ہمیشہ بھول جاتے ہیں. کبھی کبھی کا بھول جانا تو وہ تو کوئی بات نہیں، انسان بھولتا ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے بنایا ہی خطا اور نسیان کا مرکب بنایا ہے انسان کو، انسان بھول جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب نماز کے اندر غلطی ہو جائے تو اس کا سجدہ صاف کر لو تو وہ ختم ہو جاتی ہے غلطی، اور اللہ رب العزت نماز کو قبول فرما لیتے ہیں، نماز درست ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز سے غفلت کرتے ہیں. عن صلاتهم کا فی صلاتهم نہیں کہا کہ نماز کے اندر بھولنا تو اور بات ہے، یہ نماز کو ہی بھول جاتے ہیں، نماز سے غفلت کرتے ہیں، نماز سے سوئے رہتے ہیں، گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو ایسے سب لوگ جو ہے وہ اس چیز کے اندر نماز سے غفلت کرنے والوں میں شامل ہیں، یا بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے. نعوذ باللہ من ذالک. دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے اذان کا وقت ہوتا ہے، مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز لگتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب مسجد کے اندر سے مؤذن اذان دیتا ہے، اس وقت رب آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی انسانوں کی طرف اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن انسان غفلت کرتا ہے. تو فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ کہ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں یا نماز کو جماعت سے ادا نہیں کرتے، اپنے گھروں کے اندر پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یا وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یراؤون، دکھانے کے لیے، نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے جی، 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، بڑی اچھی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے درمیان ان کا ذکر خیر ہو، لوگ ان کو نمازی سمجھیں، لوگ ان کو نیک سمجھیں، لوگ ان کو پارسا سمجھیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی نماز بھی ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اونھے منہ جہنم کے اندر پھینکیں گے اور کہیں گے کہ جاؤ ان سے جا کر صلہ لو جن کے لیے تم نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کے لیے تم عبادت کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک ومن قام یرائی فقد اشرک، کہ جو شخص بھی روزہ رکھے اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھائے تو اس شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، اور جو شخص نماز پڑھے تاکہ لوگ اس کو نمازی کہیں، لوگ اس کی نماز کو دیکھیں، تو اس نے بھی شرک کیا، یعنی یہ شخص مشرک بن گیا. اس نے اللہ رب العزت کے سامنے ایسی ذات کو کھڑا کر دیا کہ جس کے لیے عبادت کی جاتی ہے، یعنی عبادت تو رب کی جاتی ہے. جب مخلوق کے لیے عبادت کریں گے تو آپ نے مخلوق کو رب بنا دیا. تو ایسے لوگوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے. طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے کہ تم رب سے نہیں معلوم کرتے، رب سے اپنی عبادت نہیں مانگتے، مخلوق سے مانگتے ہو. تو الذین هم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دکھلاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ سرمایہ دار اور جاگیردار لوگوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ یہ منع کر دیتے ہیں معاون، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں سے بھی منع کر دیتے ہیں. معاون اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو چیز استعمال کرنے سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو، جیسے گھر کے برتن ہوتے ہیں یا سواری ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ اس کو استعمال کرتے رہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوتی ہے. تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی پڑوسی گھر کا برتن استعمال کرنے کے لیے مانگ لے، کوئی ہتھوڑی مانگ لے، کوئی ایسی عام سی معمول سی چیز مانگ لے تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ اس سے بھی منع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی انسانوں کے اندر مرض پیدا ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہ جو انسانیت سے محبت نہیں رکھتے، رب کی مخلوق سے محبت نہیں رکھتے، ان کی یہ عادت ہوتی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ معمولی چیزوں سے منع کر دیتے ہیں. معاون کی تفسیر کے اندر مفسرین نے اور حضرات صحابہ کرام کے اقوال کے اندر یہی چیزیں ملتی ہیں کہ معمولی سی چیز، کسی نے گھر کی نمک مرچ مانگ لی، کسی پڑوسی نے کوئی ہتھوڑی مانگ لی، کوئی سواری مانگ لی، کوئی گھر کا برتن مانگ لیا، کوئی عاریتن کوئی چیز مانگ لی ضرورت کے لیے، تو ایسی چیزوں سے منع کر دینا تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری چیز ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ معاون سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو یہ سارے لوگ وہ ہیں ویل کہ جن کے لیے ہلاکت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا. تو یہ صورت معاون تھی کہ جس کی تفسیر پوری ہو گئی. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ اس کا ترجمہ سن لیں اور جب بھی نماز کے اندر پڑھا کریں تو اس کے ترجمے کو ملحوظ رکھا کریں. اس صورت کو ارأیت الذی، کیا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو، الذی یکذب بالدین، اس شخص کو کہ جو تکذیب کرتا ہے قیامت کے دن کی یا اللہ کے دین کی. فذلک الذی یدعو الیتیم، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو جھڑکیاں دیتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین،
اور یہ شخص لا یحض نہیں ترغیب دیتا، نہیں ابھارتا علی طعام المسکین کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ فویل للمصلین اور ہلاکت ہے للمصلین نماز پڑھنے والوں پر، ایسے نماز پڑھنے والے الذین هم عن صلاتہم کہ وہ لوگ کہ جو عن صلاتہم اپنی نمازوں کے اندر ساہون غفلت کرتے ہیں، نمازوں سے دور رہتے ہیں، الذین هم وہ لوگ یراؤن جو نمازیں پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ویمنعون الماعون اور وہ منع کر دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔